إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيصلى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. محترم و مقرر علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، وقت بڑا مختصر ہے اور اس مختصر سے وقت میں مجھے آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی ہیں اور جس موضوع کا میں نے آج انتخاب کیا ہے وہ ہے اللہ کی خشیت. اللہ رب العالمین کا ڈر ایک مومن کی زندگی کے اندر. سب سے پہلے ہم اور آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ انسان دنیا میں بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے. آپ سانپ سے ڈرتے ہیں، آپ بچھو سے ڈرتے ہیں، آپ شیر سے ڈرتے ہیں، آپ آگ سے ڈرتے ہیں، آپ سمندر کی گہرائی سے ڈرتے ہیں. انسان جس چیز سے دنیا میں ڈرتا ہے اس چیز سے وہ انسان اتنا ہی زیادہ دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. یہ سسٹم ہے. لیکن جب ایک آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے وہ بندہ جتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے اللہ کے اتنا ہی زیادہ قریب آ جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کی تمام چیزوں سے ڈرنے میں اور اللہ سے ڈرنے میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی جس چیز سے بھی ڈرا جاتا ہے تو اس سے انسان دور بھاگتا ہے. کہیں سانپ کے پاس جائیں گے، سانپ ڈس نہ لے، بچھو ڈنک نہ مار دے، شیر کہیں چیر پھاڑ کے کھا نہ جائے، آگ سے انسان بھاگتا ہے کہیں آگ جلا نہ دے. لیکن جب انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو اللہ سے انسان دور نہیں بھاگتا بلکہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ اتنا ہی اس کے قریب جاتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے. اب ایک اور اہم بات، ہماری زندگی میں اللہ کے ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کے تقوی کی اہمیت کیا ہے، اس کی ویلو کیا ہے، یہ ذرا میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. بڑی پیاری مثال دے رہا ہوں. جیسے آپ کوئی گاڑی چلاتے ہیں، وہ چاہے 4 ویلر ہو چاہے وہ 2 ویلر ہو، ہر گاڑی کے اندر بریک ہوتا ہے. جو اہمیت
گاڑی کے اندر لگی ہوئی بریک کی ہوتی ہے، وہی اہمیت ہماری زندگی میں اللہ کے ڈر کی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے گاڑی میں بریک نہ ہو تو گاڑی رکے گی نہیں، وہ کنٹرول میں انسان کے نہیں آئے گی، اور اگر بغیر بریک کے کوئی گاڑی اگر ہائی وے پہ دوڑا دی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد آگے چل کر کے اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ بات کنفرم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو بریک کا ہونا ضروری ہے جو اس نقصان سے بچا سکے، اس حادثے سے، اس ایکسیڈنٹ سے اس گاڑی کو بچا سکتا ہے۔ ایسے ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے۔ جب ہماری زندگی میں اللہ کا خوف نہ ہو تو ہماری زندگی چلتے رہتی ہے اور اس میں اتنے گناہ ہوتے ہیں جو گناہ ہماری زندگی میں نقصان دہ ثابت ہو جاتے ہیں، اور ہماری زندگی کا ایک آنے والے دور میں ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو پھر کل قیامت کے دن یا قبر کے اندر ہمیں اور آپ کو عذاب کی شکل میں اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی۔ آئیے ایک ترمذی کی اور مسند احمد کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، کون سی چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل کرے گی؟ سوال ہو رہا اللہ کے نبی، کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جنت کے اندر لے کر کے جائے گی؟ اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں، تقوی اللہ وحسن الخلق۔ سوال کرنے والے کو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز ایک تو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، اور دوسرا انسان کا حسن اخلاق ہے، انسان کا ایک دوسرے سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اللہ کے نبی سے دوسرا سوال کیا جاتا ہے، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارِ۔ اے اللہ کے نبی، آپ یہ بتائیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر لے جائے گی؟ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کر جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، الفم والفرج۔ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی چیز انسان کا منہ اور اس کی شرمگاہ ہے۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے، اور زبان کی اہمیت اور ویلو کو آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے اٹھا کر کے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس میں اللہ رب العالمین کی خوف اور اس کے ڈر کا اندازہ انسان کو ہو جاتا ہے۔ یہ روایت بھی ترمذی کی ہے اور مسند احمد کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اذا اصبح ابن آدم، جب انسان صبح کو سو کر کے بیدار ہوتا ہے، جب وہ انسان صبح کو اٹھ جایا کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان۔ انسان کے جسم کے سارے اعضاء، انسان کے سارے جسم سے جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں وہ زبان سے درخواست کرتے ہیں، وہ زبان سے گزارش کیا کرتے ہیں۔ کیا گزارش کرتے ہیں؟ وہ زبان کو اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کے بارے میں تلقین کرتے ہیں، اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر لینا، ہمارے بارے میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ معلق ہوا کرتے ہیں، ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا، سارے جسم کے اعضاء، سارے پارٹ زبان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اے زبان اگر تو درست رہے گی تو ہم سارے کے سارے لوگ بھی درست رہیں گے۔ وَإِنِ وَجَجْتِ وَجَجْنَا، اور اے زبان اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر تو خراب ہو جائے گی، اگر تیرا استعمال صحیح نہ ہوا تو سارے کے سارے لوگ جتنے بھی جسم کے ہم حصے، ہم سبھی کے سبھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء زبان کو اللہ کے خوف کی وصیت اور اس کی تلقین کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین کا ڈر دیکھنا ہو تو ہم انسانوں کو نمونے کے طور پہ جن کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، اس میں سب سے پہلی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سارے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیے تھے. یہ اس نبی کی بات میں کر رہا ہوں. لیکن معاملہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا منظر ذرا میں آپ کے سامنے دکھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں، اے بلال جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو، سارے کے سارے لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر جمع ہونے کا حکم دے دو. حضرت بلال کو اللہ کے نبی جیسے آرڈر کرتے ہیں، تھوڑی دیر میں سارے لوگ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے اندر مسجد فل ہو جاتی ہے. سارے صحابہ اللہ کے نبی کے انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کس کام کے لیے بلایا ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، میں نے تمہارے درمیان ایک لمبی مدت گزاری ہے. میں تمہارے درمیان اپنی جوانی بھی گزار چکا ہوں، جوانی کے بعد کی زندگی بھی میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے. اے میرے ساتھیوں، اگر تم میں سے کسی بھی آدمی کو محمد رسول اللہ کی زبان سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، اگر آپ میں سے کسی کو میرے ہاتھ سے میرے پیر سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، میرے کسی بھی عمل سے تم میں سے کسی بھی آدمی کو کوئی تکلیف اگر پہنچی ہو، اے میرے صحابہ تمہیں ہچکچانا نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہیں خود ہی جمع کیا ہے. اگر میری زندگی سے میری ذات سے کسی بھی آدمی کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو، آئے وہ آج کھڑا ہو کر کے اپنا معاملہ بیان کرے. آج محمد رسول اللہ اس کا بدلہ دنیا کے اندر دینا چاہتے ہیں. اے میرے صحابہ، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے معاملے کو اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے دن لے کر کے جاؤں اور کسی آدمی کا معاملہ میرے اوپر باقی ہو. اگر کسی کا معاملہ ہو تو یہیں پہ کھڑے ہو کر کے بیان کر دے. سارے صحابہ پریشان ہیں. اللہ کے نبی اچانک ایسی باتیں کیوں کرنے لگے؟ آپ ایسی باتیں تو نہیں کیا کرتے تھے. سارے صحابہ ڈرنے لگے. ایسا تو نہیں کہ کہیں نبی کے انتقال کا ٹائم قریب آ رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ نبی کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہوں. ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی، جب آپ نے یہ ہم سے پیش ہی کر دیا ہے، آپ نے ہمیں حکم دے ہی دیا ہے، تو میں آپ کی اپنی زندگی کا ایک معاملہ بتاتا ہوں. اے اللہ کے نبی، ایک جنگ میں آپ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، آپ جنگ کے ٹائم پہ صفوں کو درست فرما رہے تھے. آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، آپ اسی سے صفوں کو سیدھا کر رہے تھے. جب آپ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، آپ کا وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا. اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں آپ سے میں بدلہ لے لوں، میں بھی آپ کو کوڑے سے مار کر کے بدلہ لے لوں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب نہ دینا پڑے. اللہ کے نبی کوڑا مگا کے اس آدمی کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. آپ ذرا غور کرو، یہ امام الانبیاء کی بات ہے، یہ سرور کائنات کی بات ہے، جن کے سارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، کوڑا مگا کر کے اس آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا. اے میرے ساتھی، کوڑا تمہارے ہاتھ میں ہے، میں بھی مجرم تمہارے سامنے کھڑا ہوں، آؤ تم کوڑا مار کر کے بدلہ لے سکتے ہو. اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی، جس ٹائم پہ آپ کا کوڑا میرے پیٹھ پر لگا تھا، اس وقت میں نے اپنے جسم کے اوپر، میں نے اپنے اوپری حصے پر کوئی چادر نہیں ڈالی تھی، میں نے کوئی قمیص نہیں پہنی تھی، آپ نے تو ابھی قمیص پہنی ہے. اے اللہ کے نبی، اگر آپ واقعی انصاف کرنا چاہتے تو آپ بھی اپنی قمیص کو اتاریں، تاکہ میں آپ کے ننگی پیٹھ پر مار کر کے بدلہ لوں، ورنہ یہ انصاف تو نہیں ہو سکتا. سارے لوگوں نے دیکھا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس آدمی کے کہنے کی وجہ سے اپنے جسم کی چادر کو اتار کر اپنے جسم کی قمیص اور کرتے کو نکال کر کے سائڈ کر دیا. اے میرے پیارے ساتھی، تمہاری بات صحیح ہے، اگر تم کرتے کے اوپر سے مارو گے تو انصاف نہیں ہو سکتا ہے. اب آؤ تم میرے جسم کے اوپر مار کر کے بدلہ لے سکتے ہو. سارے صحابہ پریشان ہیں، یہ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ ایک آدمی
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को उनके जिस्म पे कोड़े मार करके बदला लेने के लिए तैयार है, वो भी आपकी नंगी पीठ के ऊपर वो आदमी कोड़े को लहराते भी आता है, आपके पास आता है और उस आदमी ने आकर जमीन पर कोड़े को पटक दिया और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पीठ मुबारक को चूम लिया। कहने लगा, अल्लाह के नबी मेरी क्या मजाल, मैं आपको कोड़े से मारूं, मैं आपसे बदला नहीं ले सकता हूं। ऐ अल्लाह के नबी, लेकिन जैसे आपने ऐलान किया था, मेरी पूरी जिंदगी ये आरज़ू थी कि मैं आपकी पीठ को चूम सकूं, आज तक ये मौका ना मिला। ऐ अल्लाह के नबी, आज मुझे ये मौका मिला, मैंने मजलिस के सामने अपनी आरज़ू पूरी कर लिया। ये उस आदमी की प्लानिंग तो थी, लेकिन नबी को उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि इस आदमी की प्लानिंग क्या है, ये सच में कोड़े मारना चाहता है या नहीं। आज हम इंसान भी एक दूसरे के साथ जुल्म करते हैं, एक दूसरे के साथ हमारे मामलात जुड़े तो होते हैं, लेकिन प्यारे साथियों आज तक हमें उनके बदले देने का कोई एहसास नहीं पैदा होता है। मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूँ, हमें ये लगता है कि हम किसी से बदला अगर देने जाएं, हम किसी को सॉरी बोलते हैं, किसी से माफ़ी मांग लेते हैं तो हमारी इज्जत घट जाया करती है, हमारी वैल्यू कम हो जाती है। अल्लाह के नबी ने भरे मजमे में अपनी कमीज को उतारा, लेकिन अल्लाह की कसम आपकी शान न घटी, बल्कि कुरान में रब्बे कायनात ने ऐलान कर दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे नबी हमने आपके मकाम को और ज्यादा बुलंद कर दिया है। जरा कभी सीखे हम नबी की जिंदगी से, अल्लाह का डर देखना चाहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। खलीफा बनने के बाद अपनी मुद्दत को गुजारते हैं, इंतकाल का टाइम करीब आता है। आपने अपनी बेटी को वसीयत कर दिया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मैंने जो कुछ भी मालो जायदाद छोड़ा है, इन सारी चीज़ों में मेरा यह गुमान है कि अबू बकर के घर वालों को, उनके ख़ानदान वालों को किसी चीज़ का इख्तियार नहीं है। सिर्फ दो चीज़ों में उनको इख्तियार है, वही चीज़ें उनके पास जा सकती हैं। एक तो ये ऊँटनी है जिस पर वो सवारी किया करते थे, ये ऊँटनी उनके घर वालों को मिल सकती है। और दूसरा एक गुलाम था जो उनकी खिदमत के लिए लगाया जाता था, जो उनकी खिदमत किया करता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरी प्यारी बेटी आयशा, किसी के लिए जायज़ नहीं है, मेरे ख़ानदान में मेरे बाद ये सारी दौलत जो है, ये सारी की सारी दौलत मुसलमानों की है, ये उन सारे मुसलमानों की है जिनका मैं अभी तक हाकिम था, इसके ऊपर तुम लोग कब्ज़ा नहीं जमा लेना। और आपने वसीयत कर दिया, मेरे इंतकाल के बाद ये सारी की सारी दौलत जितनी भी बच जाएगी, ये तमाम चीज़ें ले जा कर के हज़रत उमर के हवाले कर देना। मेरे प्यारे साथियों, जब उनका इंतकाल होता है, उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो सारी की सारी दौलत ले जा कर के हज़रत उमर के हवाले कर दिया। हज़रत उमर फारूक ने जब ये मंजर देखा, आपने फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तो इतना बड़ा मामला कर दिया है, उन्होंने तो लोगों के सामने बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है, लोगों के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी है। आज हमारे यहाँ थोड़ी सी जिम्मेदारी मिल जाए, आज हमारे यहाँ थोड़ी सी अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए, साथ पुष्ट बैठकर उस पे खाता है और हमें नाज होता है कि हमारे बाप दादा की जागीर है, उन्होंने ये जो ओहदा हासिल किया था अपने टैलेंट से हासिल किया था और उसका फ़ायदा उसकी पूरी औलाद उठाती है। हमें सीखना चाहिए अल्लाह के नबी के उन खलीफा से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद आखिरत बनाया था। और आप तकवा देखना चाहते हैं, हज़रत उमर फारूक की ज़िंदगी का एक दिल दहला देने वाला वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक मर्तबा जंग के मौके पर सफ़ों को सीधा कर रहे थे, सफ़ों को सीधा करते करते एक आदमी अचानक से आया और एक आदमी के बारे में शिकायत करने लगा, फला आदमी मुझ पर बड़ा जुल्म करता है, आप चलें और उससे मुझे इंसाफ दिला दीजिए। इतने में अमीरुल मोमिनीन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस आदमी ने आकर के अचानक से दखल अंदाजी दे दिया। आप ज़रा संभाल ना सके, गुस्से वाले आदमी थे, बड़े जलाली थे, अपने कोड़े को निकाला और उस आदमी को एक कोड़ा रसीद कर दिया। कोड़ा पड़ा, वो बेचारा उठ करके वहां से रोते हुए वापस जाने लगा। अमीरुल मोमिनीन है, इनके पास इंसाफ मांगने के लिए आया था, यहाँ तो खुद ही कोड़े से पिटाई कर दी, अगर इस तरीके से पिटाई करेंगे तो इनके पास इंसाफ लेने कौन आएगा। वो बेचारा रोते हुए जाने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फारूक को एहसास होता है कि वो आदमी तो मेरे पास इंसाफ मांगने के लिए आया था,
اس آدمی پر کسی نے ظلم کیا ہوگا، اس کے اوپر کسی نے کوئی معاملہ کیا ہوگا، وہ آدمی میرے پاس انصاف لینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے اس کے معاملے کو سننے سے پہلے اپنے ذاتی غصے کو اس آدمی کے اوپر اتار دیا اور اس آدمی کو بغیر کسی غلطی کے میں نے کوڑے لگا دیا ہے۔ اللہ کے نبی کہ اس پیارے صحابی آرڈر کرتے ہیں، اے میرے ساتھیوں اس آدمی کو میرے پاس سے بلا کر کے لایا جائے۔ اس آدمی کو بلایا جا رہا ہے۔ جب وہ امیر المومنین کے پاس آیا، آپ نے کوڑا اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ آپ دیکھو حضرت عمر فاروق بہت ہی زیادہ سخت دل انسان ہے، وہ بہت ہی زیادہ سختی کرنے والے انسان ہے، لیکن جب بات انصاف کی آ جائے، لیکن جب بات اللہ سے ڈرنے کی آ جائے تو پھر ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی کوئی دنیا میں ملتا نہیں۔ جب اس آدمی کے ہاتھ میں اپنا کوڑا تھما دیا، اے میرے پیارے ساتھی عمر سے غلطی ہو گئی ہے، اپنے آپ کو امیر المومنین بھی نہیں کہتے، اپنے عہدے کی اس کے اوپر دھاک بھی نہیں جما رہے، عمر سے خطا ہو چکی ہے، میں اپنے غلطی کا اقرار کرتا ہوں اور یہ کوڑا میں تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، جیسے میں نے تمہیں کوڑا مارا ہے اسی طریقے سے تم کوڑے سے مار کر کے عمر سے بدلہ لے لو۔ اس آدمی نے کہا امیر المومنین جائیے، کوئی بات نہیں ہے، میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا ہے، میری کیا مجال کی میں آپ کو کوڑا مانگنے جاؤں۔ حضرت عمر فاروق اس آدمی کو تاکید کرتے ہیں، میں تمہیں دو معاملے میں اختیار دیتا ہوں، اگر یہ چاہو کہ مجھے تم کوڑے سے مار کر کے بدلہ لے سکتے ہو، میں تمہیں آئندہ اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کروں گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج اگر تم مجھے کوڑا لگا دو گے تو میں بعد میں تم سے انتقام لینے جاؤں گا، میں تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں لوں گا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے معاف کر دو تو کوئی بات نہیں، معاف کرنا چاہتے ہو تو دل سے معاف کرنا، تبھی یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس آدمی نے کہا امیر المومنین جائیے، میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اب اتنا معاملہ سنیں، اللہ کے لیے اس آدمی نے معاف کر دیا ہے، لیکن اطمینان نہیں ہو رہا ہے، وہ اللہ کا ڈر کون سا تھا۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر پہ جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو اللہ کے پاس اٹھاتے ہیں اور اپنی اس غلطی کی معافی مانگنے لگے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے عمر تو ایک ذلیل انسان تھا، تو ایک گرا ہوا انسان تھا، اللہ رب العالمین نے تجھے مسلمانوں کا امیر بنا دیا، اس کا خلیفہ بنا دیا ہے، اے عمر تو گمراہ انسان تھا، تجھے ہدایت نصیب نہیں تھی، تو کافر تھا، کفر کے راستے پہ چل رہا تھا اور تو جہنم والے راستے پہ جا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے تیرے اوپر اپنا احسان کر دیا، تیرے اوپر اپنا فضل و کرم کر دیا، اور آج جب اللہ نے تجھے یہ عہدہ دے دیا، اے عمر تو نے اس مظلوم آدمی کے اوپر بغیر کسی غلطی کے کوڑے مار دیا، اے عمر ذرا یہ تو بتا اپنے رب کے سامنے کیا جواب دے گا؟ اگر تیرا رب کل تجھ سے سوال کر لے تو اپنے رب کو جواب کیا دینے جائے گا؟ یہ کون سا معاملہ ہے؟ آدمی نے معاف کر دیا، اس کے بعد کا یہ منظر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ایسی ہستیوں سے اپنے اندر کچھ چیزیں اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے دلی میں، شیخ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے عالم دین، انہوں نے ایک واقعہ ایک لڑکے کے سلسلے میں بتایا۔ ان کے مدرسے کے ایک لڑکے کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے ایک واقعہ اس لڑکے کے سلسلے میں بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو یہ فضیلت دے کر کے رکھی ہو۔ واقعہ کیا ہے؟ جیسے آپ کے یہاں جاگیر چلتا ہے نا، جاگیر تو آپ لوگ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکے کو ایک گھر پہ متعین کر دیا جاتا ہے، سال بھر وہ وہیں جا کے کھانا کھاتا ہے۔ دلی میں ان کے مدرسے کا یہی سسٹم تھا، جاگیر چل رہی تھی، ایک بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا ہے، ایک گھر میں اس کی جاگیر چل رہی تھی، گھر والے بڑے عزت دار تھے، شریف لوگ تھے، کئی مہینے سے ان کے گھر پہ بیچارے وہ اس کو کھانا کھلا رہے تھے اور ان کے گھر پہ جا کر کے یہ لڑکا کھانا کھایا کرتا تھا۔ ایک دن جب دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے لڑکا اس کے گھر پہ پہنچتا ہے، لڑکے نے دیکھا کہ گھر کے ذمہ دار وہاں پہ موجود نہیں، اور یہاں پہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔
اللہ رب العالمین کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی انسان کے ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں اس کا کوئی فرق نہ آنے دیں۔ جب یہ لڑکا پہنچتا ہے، اس لڑکے نے کیا دیکھا کہ آج وہ ذمہ دار گھر پہ نہیں، نہ اس کا مالک ہے نہ مالکین ہے۔ گھر میں ایک لڑکی تھی جو جوان تھی، لڑکے کے ہم عمر کی تھی، اور گھر والوں نے لڑکی کو بتا دیا تھا لڑکا جب کھانا کھانے آئے گا تو گھر کے باہر اس کو کھانا دے دینا، باہر وہ کھانا کھا کر کے چلا جائے گا اور بعد میں تم اس کی پلیٹ کو اٹھا لینا۔ یہ ہدایت دے کر کے چلے گئے۔ جیسے وہ لڑکا آتا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، لڑکی نے اس لڑکے کو گھر میں آنے کے لیے کہا، اور یہ لڑکا باتوں کو سمجھ نہیں سکا، گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ لڑکی نے اندر سے دروازے کو بند کر لیا۔ لڑکا یہ سارے منظر کو دیکھ کر کے گھبرا گیا۔ اے میری پیاری بہن، یہ کیا بات ہے؟ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ کیا بات ہے؟ تم اچانک سے دروازے کی کڑی کیوں لگا رہی ہو؟ لڑکی نے کہا، میں بہت دنوں سے تمہارے انتظار میں تھی، میں تمہارے اوپر عاشق ہوں، فدا ہوں تمہارے اوپر، میں بہت دنوں سے تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن آج تک مجھے اپنی بات کو رکھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، آج تک تم سے مجھے بات کرنے کی فرصت نہیں ملی، اور تم بھی ایسے آدمی ہو، آتے ہو کھانا کھا کر کے چلے جایا کرتے ہو، کبھی کہیں دیکھتے بھی نہیں ہو، آج یہ موقع میرے ہاتھ میں لگا ہے۔ اے میرے حسین و جمیل خوبصورت میرے نوجوان، کان کھول کر کے سن لے، میں تجھے محبت کرتی ہوں، تم مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ لڑکے سے سوال کرتی ہے۔ لڑکے نے کہا، میری پیاری بہن، اللہ کا خوف کا، یہ کیا باتیں کر رہی ہے؟ تو مجھے کھانا دے، میں کھا کر کے جلدی سے واپس چلا جاتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، دیکھو اگر ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی اور جیسا میں کہہ رہی ہوں اگر ویسا نہیں کیا تو شور مچا دوں گی اور یہ ہنگامہ کر دوں گی کہ یہ لڑکا میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے گھر میں گھس آیا تھا۔ اب لڑکا بڑا پریشان ہو گیا بیچارہ، کیا کرے؟ لڑکی کے گھر والے تو بڑے نیک ہیں، بیچاروں کی عزت ہے سماج اور معاشرے میں، آج اس لڑکی کی تھوڑی سی نادانی کی وجہ سے ان کی عزت کا تو جنازہ ہی نکل جائے گا، کروں تو کیا کروں؟ بیچارہ ترکیب سوچنے لگا، اور ایسے موقع پہ انسان کو سوچنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر کے سوچا اس نے۔ لڑکی بار بار مطالبہ کر رہی ہے، آؤ میرے پاس، میں جس کام کی تمہیں دعوت دے رہی ہوں تم میرے ساتھ زنا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکا بار بار سمجھا رہا لیکن سمجھنے والی نہیں۔ لڑکے نے ایک ترکیب سوچی، ٹھیک ہے تم جو کام مجھے سے کروانا چاہتی ہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ لڑکے نے اس کو تسلی دینا شروع کر دیا، آخر تم بھی تو حسین و جمیل ہو، آج موقع اچھا لگا ہے، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ زنا کر کے اپنی خواہش کو پوری کر لیتا ہوں۔ لیکن لڑکے نے کہا، مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، مجھے حاجت ہے، رفع حاجت کے لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ چھت کے اوپر لیٹرین بنی ہے، وہاں پہ جاؤ، جلدی سے حاجت کر کے آ جاؤ۔ اب یہ لڑکا جس موقع کی تلاش میں تھا، لڑکے کو موقع مل جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لڑکے نے فوراً موقع کو پاتے ہوئے چھت پہ وہ چڑھ جاتا ہے، لیکن چھت پہ جانے کے بعد وہ شور نہیں مچاتا ہے کہ یہ لڑکی میرے اوپر دیوانہ ہو چکی ہے، لڑکی مجھ سے غلط کام کروانا چاہتی ہے۔ اب آپ کہیں گے اس نے شور کیوں نہیں مچا دیا؟ جب چھت پہ چلا گیا تھا ہنگامہ کر دیتا، اس کی عزت تو بچ جاتی اور لوگ لڑکی کو مجرم سمجھ لیتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ کام تو کر سکتا تھا لیکن یہ کام اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اگر میں شور مچا دیتا ہوں میں اپنی عزت تو بچا سکتا ہوں، لیکن میں جن کے گھر میں آج کئی مہینوں سے کھانا کھایا کرتا ہوں وہ بیچارے ماں باپ، ان کی کیا خطا ہے؟ آج اس کی یہ معصوم سی لڑکی ہے، اپنے جوش میں آ کر کے ہوش سنبھال نہیں سکی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی نادانی کی وجہ سے اگر میں آج شور مچا دیتا ہوں تو اس کے ماں باپ کے بھی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ لڑکا اتنا بڑا کام کرتا ہے جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ لڑکا ٹوائلٹ میں جاتا ہے، وہاں پہ گندگی تھوڑے سے لکڑی وغیرہ سے نکال کر اپنے کپڑے میں لگا لیا، یہاں وہاں 2-4 جگہ وہ گندگی لگا لیتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر سے پھر بدبو آنے لگی۔ وہ نوجوان نیچے آتا ہے، لڑکی ادھر کھڑی ہے، آ کر کے آواز دیتا ہے، اے میری پیاری بہن تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ آ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو جو کام میرے ساتھ کرنا چاہتی ہے کر لے۔ لڑکی مارے خوشی کے لڑکے کی جانب بڑھنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتی ہے، کئی مہینے سے سالوں سے اس کے اوپر فدا تھی، اس کی دیوانی تھی میرے پیارے ساتھیوں، لیکن جیسے وہ پاس آنا چاہتی ہے، لڑکے کے پاس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے جسم پر تو گندگی لگی ہے، ٹوائلٹ اس نے اپنے جسم پر لگایا ہوا ہے۔
بڑا ناراض ہوتی ہے، عجیب حرکت ہے تمہاری، یہ کیا حرکت ہے؟ تمہارے جسم سے بدبو آ رہی ہے، میں اس وقت تمہارے قریب کیسے آ سکتی ہوں؟ لڑکا تھوڑا سا مسکرایا، اس نے کہا کہ بس ایسا ہی سمجھو، تمہیں اگر میرے پاس آنا ہے تو آ سکتی ہو، ورنہ اجازت دو تو میں واپس چلا جاؤں۔ لڑکی بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے کیونکہ اسے کچھ الگ شیطان اس کے ذہن پر سوار تھا، ڈانٹ کر اس کو واپس بھگا تو دیتی ہے۔ سردیوں کا مہینہ تھا، آپ دلی میں سردی کو جا کر کے معلوم کریں، یہاں سے زیادہ وہاں پہ سردی پڑتی ہے، وہاں کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ گر جاتا ہے کہ عام آدمی جا کر کے وہاں پہ رہنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ بیچارہ وہ سردی کے موسم میں غسل خانے میں سیدھا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، کیونکہ عزت تھی، اس گھر کی عزت کو بچانا چاہ رہا تھا۔ غسل خانے میں گیا، وہیں پہ کپڑے نکال کر کے دھلتا ہے، غسل کیا، نہایا، اور وہی بھیگے ہوئے کپڑے پہن کر کے روم میں گیا اور دوسرے کپڑے چینج کرتا ہے۔ شیخ نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کو جب دیکھا، سوال کیا کہ یہ کیا حماقت ہے، سردی کے موسم میں نہا کر اور بھیگے ہوئے کپڑے تم نے کیوں پہنے ہیں؟ لڑکے نے اپنے استاد محترم کو صحیح بات بتا دی کہ استاد محترم ایسا معاملہ پیش آیا ہے، میں جس گھر کے پاس جا کر کے روز کھانا کھایا کرتا تھا، وہ لڑکی میرے ساتھ نادانی کرنا چاہ رہی تھی، اگر میں چاہتا تو میں اپنی ہوس کو پوری کر سکتا تھا، وہاں پہ اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کی قسم مجھے اللہ رب العالمین کا خوف تھا، میں نے اللہ کے ڈر سے اس کام کو چھوڑ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کام کی وجہ سے اس بندے نے اپنے آپ کو اس مشقت اور تکلیف میں ڈال دیا، لیکن آج ایسی چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے، یہ اگر ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے تو آج ہم نوجوانوں کے حالات کو دیکھیں اور نوجوان لڑکیوں کے حالات کو دیکھیں، ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج ہمارے اندر تقوی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے، آج ہم کھلے عام اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ غامدیہ عورت کا ایک معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہا اللہ کے نبی مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، آپ اس کام کی وجہ سے مجھے رجم کر دیجئے، میں اپنے آپ کو رجم کروانے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رجم کا فیصلہ سنا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ عورت تو حاملہ ہے، وہ عورت حمل سے ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو واپس کر دیا، حمل ساقط ہو جائے گا، جب تمہاری یہ ولادت پوری ہو جائے گی بچے کی، اس کے بعد آنا، میں تمہارے لیے سزا سنا دوں گا۔ عورت واپس تو گئی، تھوڑے ٹائم کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو گود میں لے کر کے آئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے، اب بچہ پیدا ہو چکا ہے، جس بات کا انتظار تھا وہ بات ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی اس کی خوراک تمہارے پستان میں ہے، ابھی میں تمہارے خلاف یہ فیصلہ نہیں کروں گا، جب تک تم اس بچے کو دودھ پلاؤ گی میں تمہیں رجم نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ عورت گئی، کچھ ٹائم تک اس کو دودھ بھی پلاتی ہے، اس کے بعد آئی، اللہ کے نبی بچے نے اب تو دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، اب یہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو لے کر کے اور اس بچے کو کسی دوسرے صحابی کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس عورت کے بارے میں رجم کا فیصلہ سنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اس عورت کے پاس اللہ کے نبی نے کوئی سپاہی، کوئی داروغہ نہیں بھیجا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کی خشیت تھی، جس نے اس عورت کو نبی کے پاس آ کر کے اپنے آپ کو رجم کروانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہمارے فضلت الشیخ محمد جرجیز حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں، اور ان کی تشریف آوری کے بعد مزید خطاب کرنا یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے، نہ میرے لیے، نہ آپ کے لیے، نہ کسی کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی گئی تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔